دوستوں، نماز ظہر کے بعد اللہ پاک کے یہ صفاتی نام اور قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھ لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں، اگر اللہ پاک کی ذات سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو وہ ذات آپ کو عطا کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستوں ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں، تو یہ ضروری نہیں کہ نماز ظہر کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی ظہر کی نماز ہو جائے، نماز آپ نے پڑھ لی، اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں تو کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں، اپنی پریشانی کو، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ ابھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے، آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائے گی۔ کتنی بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، غیبی مدد ہوگی۔ اس کو اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کے، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یہ عمل ہے وہ اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایک ایسا کرم فرمائیں گے، آپ کی تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک جگہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنتوں کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بس تم کہو، گناہ سے بچنے کی نہ ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، اور اللہ کی توفیق سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور ترین اور جلیل و قدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر مقام بھی ہے، اور بہت زیادہ خیر کثیر اس عمل کے اندر ہے۔ جو اس مبارک چھوٹی سی 3 آیتوں کی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں پتی بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں مل جائیں گے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن
یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمائی اور حلال عطا فرمائی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی، فرما بردار والی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ دعائیں دو گے اپنی زندگی میں۔ اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا کہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی، حاجتوں کی نیت کر لینا کہ میری یہ حاجت مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے، ساری زندگی دعائیں دو گے، انشاءاللہ پوری زندگی اگر مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے ظہر کی نماز کے بعد، یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سی بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائیوں مسجد میں ادا کر لیں، اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں نماز جو ہے وہ مسجد میں ہی آپ لوگ لازمی پڑھا کریں۔ ہر وقت کی مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، پھر اگر آپ نے گھر میں بڑی پڑھی تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ آدھے گھنٹے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ عصر سے پہلے کر لیں۔ میری بہنیں بھی اس طریقے سے عمل کریں گی، گھر میں جب پڑھتی ہیں وظیفہ تو چاہے تو جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے اپنی تمام حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجت ہو۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی پڑھ لیں۔ مطلب دن میں آپ نے، دوپہر میں، شام میں اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہیں کوئی پابندی نہیں اس وظیفے کو پڑھنے کی کہ اس دن آپ جو ہے وہ یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے ایک حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجات ہیں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پھر پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں۔ اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، یا پھر نماز پڑھنے کے بعد، کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو فوری طور پر ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگ اپنے خاص مقاصد کی، خاص حاجتوں کی، جس مقصد کے لیے آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، اس خاص مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگ وظیفے کا باقاعدہ طور پر آغاز کر لیں۔ اب میرے بھائیوں میری بہنوں، 1 سیکنڈ کی بھی 1 منٹ کی بھی ویڈیو آپ لوگ اسکپ نہیں کریے گا، کیونکہ اگر وظیفہ آپ لوگوں کے سمجھ میں نہ آیا، کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی، کوئی خاص بات آپ سے چھوٹ گئی، تو اللہ والوں پھر اس کی میری ذمہ داری نہیں۔ بے شک یہ 100% گارنٹی سے عمل ورک کرتا ہے، لیکن اگر ویڈیو پوری نہ دیکھیں گے، آپ لوگ اس کے جو برکات ہیں، جو فیوز ہیں، جو طریقہ کار ہیں، ان کو نہیں سمجھیں گے، ترتیب کو نہیں سمجھیں گے، تو یہ وظیفہ کس طریقے سے آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ اللہ والوں، آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں کہ اگر اپنی تمام پریشانیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو 1 سیکنڈ کی بھی ویڈیو جو ہے وہ آپ لوگ آگے نہ کیجیے گا۔ یہ ایک آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھ لیں۔ پھر آپ لوگ خود کمنٹ کرتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ میں نہیں آ رہا، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنی دفعہ پڑھنا ہے، کتنے دن میں پڑھنا ہے۔ 1 دن کا عمل ہے، یہ سمجھ لیں یہ عمل 1 ہی دن کا ہے۔ اگر کچھ لوگ پیسے سنبھال سکتے ہیں تو پھر وہ لوگ اس عمل کو ہفتے میں 2 یا 3 دن کریں۔ پہلے تو آپ لوگ پورا ہفتہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے مالی حالات جو ہے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں اور جو قرضے وغیرہ ہیں وہ اتر جائیں، لیکن اس کے بعد لالچ میں نہیں آئیے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس زیادہ مال و دولت آ جاتی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ شیطان کے شر میں آ جاتے ہیں، یعنی غرور اور تکبر میں پڑ جاتے ہیں، اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھائی نہیں سمجھتے، بڑوں کی عزت کرنا بھول جاتے ہیں، چھوٹوں سے محبت سے بات کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں 1 دن عمل کر لیں بہت ہے، ہفتے میں 1 بار کر لیں بہت ہے، روزانہ مت کریے گا۔ خدا نہ خواستہ گمراہی اگر آ گئی تو پھر آپ لوگ مجھے ہی بد دعائیں دیں گے۔ تو اللہ والوں، جب آپ لوگ مسجد میں جائیں اور نماز ظہر کو آپ لوگ پڑھ لیں، ظہر کے بعد آپ نے پڑھنا یہ سمجھ لیں، بس جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر نماز کے بعد مسجد میں پڑھ لیں، نماز کے بعد گھر میں پڑھ لیں، اب وظیفہ سمجھ لیں۔ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ سب سے پہلے جو اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے 1 حاجت ہو چاہے 10 حاجت ہو، اور اب یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا اور آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، یا تو آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ لوگ بارگاہ میں بیٹھے ہیں، نبی پاک کے روضے پر بیٹھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ 1 مرتبہ درود پاک جب آپ لوگوں نے شروعات میں پڑھ لیا، اس کے بعد آپ لوگوں نے دوستوں پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ 1 بار ہو گیا، 1 بار ہی پڑھنی ہے۔ توجہ اور دھیان سے وظیفہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھتے رہیے گا کہ آپ کو سننے کا اور پڑھنے کا بھی ثواب ملے۔ کوئی کاپی موجود ہے، کوئی پینسل ہے تو اپنے ہاتھ میں رکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے نمبر پہ سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے 1 بار پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ یہ نام بہت زیادہ افضل نام ہے، اور اگر آپ لوگ اللہ پاک کے اس صفاتی نام سے مدد مانگتے ہیں، یا غنیوں، کون سا نام ہے یہ؟ یا غنیوں، یا غنیوں، آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھیں گے۔ کتنی بار پڑھیں گے؟
کیسے پڑھیں گے؟ توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور جو تعداد بتاؤں، جو کوانٹٹی بتاؤں، اس کے مطابق پڑھنا ہے۔ اللہ والو ہرگز بھی اپنی طرف سے کم زیادہ مت کیجیے گا۔ آپ لوگوں نے یا غنیو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ لوگ جلدی جلدی اس عمل کو پڑھ لیں، یعنی یا غنیو اس طریقے سے نہیں، آرام آرام سے محبت سے یا غنیو 1 بار ہو گیا، یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا غنیو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ کو دوسری مرتبہ، جب بہت آسان سا وظیفہ ہے ناظرین، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، دوسری مرتبہ آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر دوبارہ سے پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، 1 باری پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگ اللہ پاک کا کون سا نام پڑھیں گے؟ یا وہابو، اے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو، وہاب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ دینے والے۔ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اللہ والو یا وہابو آپ لوگ آرام آرام سے، دھیان سے، توجہ کے ساتھ، یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا وہابو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر، اس کو بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ پھر دوبارہ سے آپ لوگ 1 بار سورۃ الکوثر کو پورا پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر آپ لوگوں نے پڑھ لی۔ اللہ والو 1 بار ہی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگ اللہ پاک کی جس صفت کا ذکر میں آپ لوگوں کے آگے کر رہا ہوں، وہ صفت اتنی پاک ہے، اگر کوئی شخص اللہ پاک کو یا رحمانو سے پکارتا ہے تو وہ اللہ پاک کے رحم میں آ جاتا ہے، اللہ پاک کی رحمت کو طلب کر لیتا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ آپ لوگوں نے اب یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے، پورا وظیفہ ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں، آپ لوگوں نے کہیں لکھا ہوا ہے تو نوٹس کر لیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 1 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھا اور آپ لوگوں نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرا۔ 1 بار آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر۔ 1 بار سورۃ الکوثر پڑھی۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اللہ پاک کا صفاتی نام بتایا تھا یا غنیو، یا غنیو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 11 بار۔ پھر آپ لوگ دوبارہ سے سورۃ الکوثر پڑھیں گے 1 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ پھر آپ لوگوں نے یا وہابو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا وہابو، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ دینے والے۔ پھر دوبارہ سے آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھ لیں گے اور اب آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو، یا رحمانو، یا رحمانو۔ اللہ والو اللہ پاک کی اس صفت کو بھی آپ لوگ 11 بار پڑھیں گے۔ غلطی کوتاہی بالکل بھی مت کیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اس کے بعد فوراً سے آپ لوگوں نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو آپ نے اول درود پاک پڑھا وہ آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ اللہ والو ابھی عمل مکمل نہیں ہوا ہے، آپ نے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، جو آپ کی حاجت ہے دعا آپ لوگوں نے مانگ لی۔ اب آپ لوگوں نے ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو کہ قرآن پاک کی بڑی افضل سورت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس سورت کے بارے میں ان کو زبانی بھی یاد ہوتی ہے، اور یہ نبی پاک کا ایک نام بھی ہے، یا ایھا المزمل، یعنی کہ سورۃ المزمل آپ لوگوں نے پوری پڑھنی ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اب میں اس کی تلاوت کروں گا تو بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا، کیونکہ لمبی یہ سورت ہے، بہت بڑی سورت ہے۔ تو آپ لوگوں نے سورۃ المزمل پڑھنی ہے صرف 1 بار، اور پھر دوبارہ آپ نے دعا مانگنی ہے صرف ایک حاجت کے لیے۔ کوئی بھی ہر انسان کا ایک مقصد ایسا ہوتا ہے جو اس کا ادھورا ہوتا ہے، کروڑوں چاہیے، ایک صرف حاجت کریے گا اللہ پاک سے سجدہ ریز ہو کے، سجدے میں جائیں، ہاتھ اپنا زمین کی طرف نہیں رکھیے گا، آسمان کی طرف کریے گا، یعنی الٹے کر کے آپ لوگ رکھیے گا اور سجدے میں جا کر آپ لوگوں نے دعا مانگنی ہے۔
اور آپ لوگ پھر اس وظیفے کے فیوز و برکات دیکھیے گا، کرشمات دیکھیے گا۔ ایک ہفتے اگر کوئی بندہ روزانہ اس عمل کو کرے، اللہ پاک غیب سے اتنا مہربان ہوگا نا اس بندے پہ۔ ساری بات توکل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا توکل اللہ پاک پر مضبوط ہے تو پھر تو آپ کی کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن آپ کا اگر توکل اللہ پاک پر ایسا ہے کہ پتہ نہیں رب مجھے دے گا یا نہیں دے گا، دیکھیں اس طریقے کی سوچ کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں نہیں بیٹھا جاتا، کیونکہ جب آپ سامنے والے کے آگے بیٹھ رہے ہیں، نبی پاک نے فرما دیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پاک آپ سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر ایک ماں اپنے بندے سے اتنی محبت کرتی ہے، اپنے بیٹے سے، کہ اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ داؤ پہ لگا دیتی ہے، 365 ہڈیوں کو توڑنے جتنا درد برداشت کر کے بچے کو دنیا میں لے کر آتی ہے، اور وہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ وہ نہیں دے گا؟ وہ دے گا۔ توکل اچھا ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر توکل تمہارا میرے لیے اچھا ہے، تمہارا گمان میرے لیے اچھا ہے، تو بے شک میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا جیسا تم گمان کرو گے۔ اگر آپ یہ بات چاہو گے کہ پتہ نہیں میرے گناہ اتنے زیادہ ہے، معاف کرے گا یا نہیں، اللہ پاک نے فرمایا سچی توبہ کر، مٹا دوں گا گناہوں کو۔ اور کیسے مٹاؤں گا؟ کہ ایک درار تک نہیں آئے گی۔ بے شک تو زمین اور آسمان کے بیچ کے فاصلے کو اپنے گناہوں سے بھر دے، پھر بھی تیری ایک توبہ کے آنسو پر میں گناہ کو معاف کر دوں گا۔ ہم نے اپنے اللہ پاک کی قدر نہیں کری، ہم نے وہ توکل نہیں کرا، ہم نے اللہ پاک کو اس طرح سے ہم نے پہچانا نہیں، اس طرح سے مانگا نہیں۔ اللہ پاک تو فرماتا ہے کہ میں تیرا دوست بن جاؤں گا، میں تیرا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو پکڑتا ہے، میں تیری زبان بن جاؤں گا جس سے تو بولتا ہے، میں تیری نظریں بن جاؤں گا جس سے تو دیکھتا ہے۔ اللہ والو، اللہ پاک اتنا مہربان ہے۔ تو لہذا ساری بات ہوتی ہے توکل کی۔ آپ کا توکل اللہ پاک پر جتنا مضبوط ہے، اللہ پاک کی ذات آپ کو اس سے زیادہ نوازے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی خصوصی دعا میں آپ سب لوگ شامل ہوں، اللہ پاک ہمیں خصوصی دعا میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا، جو بندہ آج اس ویڈیو کو پورا دیکھے اور اس وظیفے کو پڑھے، میرے مولا وہ توکل کے ساتھ پڑھے تو اس کو خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ میرے مولا جھولیاں بھر بھر کے عطا کر دینا، اتنا عطا کرنا کہ دوبارہ وہ کبھی محتاجگی کا اظہار نہ کرے۔ میرے مولا ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کی اس بندے کو توفیق عطا فرمانا۔ اگر ماں باپ کا گستاخ ہے تو اپنے ماں باپ کا اس کو فرما بردار بنا دینا۔ میرے مولا جو کوئی بھی آج بے روزگار ہے ان سب کو اچھا روزگار عطا فرما۔ جو بچے بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما۔ جو بچے کمزور پیدا ہو رہے ہیں میرے مولا ان کو تو صحت عطا فرما۔ میرے مولا جو بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما۔ ہمارے والدین کی عمر کو دراز فرما دے۔ جو والدین اس فانی دنیا سے انتقال کر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما۔ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ نبی پاک کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ میرے مولا ہم سب کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ پائے حق میں بہتر و عطا فرما۔ میرے مولا ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے مولا غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی تو مدد فرما دے۔ میرے مولا ان کی بہترین طور پر مدد فرما دے۔ تو مدد نہیں فرمائے گا پھر کون مدد فرمائے گا؟ میرے مولا ہماری تمام نیک جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ آپ لوگوں کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو یہ لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور اگر یہ چلی گئی تو سوچیں جتنے زیادہ آمین ہوں گے اللہ پاک کے مجرب بندے اتنے زیادہ ہوں گے۔ اور آپ لوگ یہ بات سوچیں کہ اللہ پاک جب دیتا ہے نا وہ چہرے نہیں دیکھتا، وہ اعمال نہیں دیکھتا، وہ چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا اصول ہے اللہ پاک مسبب الاسباب ہے۔ اللہ پاک ہم پر تمام مسلمانوں کو ایسا توکل عطا فرمائے جیسا صحابہ کرام کا تھا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔